السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ، اما بعد۔ آج کا ہمارا سبق سورہ یاسین آیت نمبر 33 سے لے کر 53 تک ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ وآیۃ، اور عظیم نشانی ہے۔ وآیۃ، اور عظیم نشانی ہے۔ لہم، ان کے لیے، لہم، ان کے لیے، الارض المیتۃ، مردہ زمین۔ وآیۃ لہم، اور ان کے لیے عظیم نشانی ہے، الارض المیتۃ، مردہ زمین۔ احییناہا، ہم نے اسے زندہ کیا۔ احییناہا، ہم نے اسے زندہ کیا۔ واخرجنا، اور ہم نے نکالا۔ واخرجنا، اور ہم نے نکالا، منہا، اس سے، کس سے؟ اس زمین سے، مردہ زمین سے، حبا، غلہ، حبا، غلہ، فمنہ، پس اسی میں سے، فمنہ، پس اسی میں سے، یأکلون، وہ کھاتے ہیں، یأکلون، وہ کھاتے ہیں۔ وجعلنا، اور بنائے ہم نے، وجعلنا، اور بنائے ہم نے، فیہا، اس میں، کس میں؟ اس مردہ زمین میں، جنات، باغات، جنات، باغات، من نخیل، کھجوروں کے، من نخیل، کھجوروں کے، واعناب، اور انگوروں کے، واعناب، اور انگوروں کے، وفجرنا، اور ہم نے پھاڑ نکالے، وفجرنا، اور ہم نے پھاڑ نکالے، فیہا، ان میں، فیہا، ان میں، من العیون، کئی چشمے، من العیون، کئی چشمے، لیأکلوا، تاکہ وہ کھائیں، لیأکلوا، تاکہ وہ کھائیں، من ثمرہ، اس کے پھل میں سے، من ثمرہ، اس کے پھل میں سے، وما عملتہ ایدیہم، وما عملتہ ایدیہم، اور حالانکہ نہیں بنایا، وما، اور حالانکہ، واو حالیہ ہے، اور حالانکہ ما نہیں، عملتہ، بنایا اسے، ایدیہم، ان کے ہاتھوں نے، یعنی جو پھل وغیرہ وہ کھا رہے ہیں وہ ان کے ہاتھوں نے نہیں بنایا۔ افلا یشکرون، تو کیا وہ شکر نہیں کرتے؟ سبحان، پاک ہے، سبحان، پاک ہے، کون؟ الذی، وہ ذات، الذی، وہ ذات جس نے، خلقا، پیدا کیے، خلقا، پیدا کیے، الازواج، جوڑے، الازواج، جوڑے، کلہا، سب کے سب، کلہا، سب کے سب، مما، ان چیزوں میں سے جنہیں، مما، ان چیزوں میں سے جنہیں، تنبتو، اگاتی ہے، تنبتو، اگاتی ہے، الارض، زمین، الارض، زمین، ومن انفسہم، اور خود ان کی جانوں سے، ومن انفسہم، اور خود ان کی جانوں سے، ومما، اور ان چیزوں میں سے جنہیں، لا یعلمون، وہ نہیں جانتے، لا یعلمون، وہ نہیں جانتے۔ وآیۃ، اور ایک نشانی ہے، لہم، ان کے لیے، اللیل، رات، اور ان کے لیے ایک اور نشانی ہے، کون سی ہے؟ رات، نسلخ، ہم کھینچ اتارتے ہیں، نسلخ، ہم کھینچ اتارتے ہیں، منہ، اس سے، منہ، اس سے، النہار، دن کو، النہار، دن کو، فَإِذَا هُمْ، تو اچانک وہ، فَإِذَا هُمْ، اچانک وہ، مظلمون، اندھیروں میں رہ جانے والے ہوتے ہیں، اندھیروں میں رہ جانے والے ہوتے ہیں۔ والشمس، اور سورج، تجری، چل رہا ہے، تجری، چل رہا ہے، لمستقر لہا، اپنے ایک ٹھکانے کے لیے، لمستقر لہا، اپنے ایک ٹھکانے کے لیے، ذالک، یہ، ذالک، یہ، تقدیر، مقرر اندازہ ہے،
العزیز سب پر غالب، العلیم سب کچھ جاننے والے کا، والقمر اور چاند، والقمر اور چاند، قدرناہ ہم نے مقرر کر دی اس کی، منازل منزلیں، حتی یہاں تک کہ عادہ وہ دوبارہ ہو جاتا ہے، عادہ دوبارہ ہو جاتا ہے، کل عرجون کھجور کے خوشے کی ٹیڑھی ڈنڈی کی طرح، کھجور کے خوشے کی ٹیڑھی ڈنڈی کی طرح، القدیم جو پرانی ہو، القدیم جو پرانی ہو، للشمس نہ سورج، للشمس نہ سورج، ینبغی لائق ہے، لہا اس کے لیے، ان تدرک کہ وہ جا پکڑے، القمر چاند کو، ولا اللیل اور نہ ہی رات، سابق پہلے آنے والی ہے، النہاری دن سے، وکل اور سب، فی فلکن ایک دائرے میں، فی فلکن ایک دائرے میں، یسبحون تیر رہے ہیں، یسبحون تیر رہے ہیں، وآیتن اور ایک نشانی، لہم ان کے لیے ہے، انا کہ ہم نے، حملنا سوار کیا، ذریتہم ان کی نسل کو، ذریتہم ان کی نسل کو، فی الفلک کس میں، کشتی میں، فی الفلک کشتی میں، المشحون جو بھری ہوئی تھی، المشحون بھری ہوئی تھی، وخلقنا اور ہم نے بنائے، وخلقنا اور ہم نے بنائے، لہم ان کے لیے، من مثلہ اس کشتی جیسی، ما وہ چیزیں جن پر یرکبون وہ سوار ہو رہے ہیں یا سوار ہوتے ہیں، وَإِنْ اور اگر نشا ہم چاہیں، وَإِنْ اور اگر نشا ہم چاہیں، نغرقہم تو انہیں غرق کر دیں، نغرقہم انہیں غرق کر دیں، فلا صریخ پس نہ کوئی فریاد کو پہنچنے والا ہو، فلا صریخ پس نہ کوئی فریاد کو پہنچنے والا، لہم ان کے لیے، ولا ہم اور نہ وہ، ینقذون بچائے جائیں، وَإِنْ اور اگر نشا ہم چاہیں، نغرقہم تو انہیں غرق کر دیں، فلا صریخ تو نہ کوئی فریاد کو پہنچنے والا ہو، لہم ان کے لیے، ولا ہم اور نہ ہی وہ، ینقذون بچائے جائیں، الا مگر، رحمتم منا ہماری طرف سے رحمت کی وجہ سے، رحمتم منا ہماری طرف سے رحمت کی وجہ سے، ومتاعا اور کچھ سامان دینے کی وجہ سے، متاعا اور کچھ سامان دینے کی وجہ سے، الی حین ایک وقت تک، الی حین ایک وقت تک، وَإِذَا اور جب، وَإِذَا اور جب، قیلا کہا جاتا ہے، لہم ان سے، اتقو ڈرو بچو، اس عذاب سے، ما جو بین ایدیکم تمہارے سامنے ہے، وما خلفکم اور جو تمہارے پیچھے ہے، لعلکم تاکہ تم، ترحمون رحم کیے جاؤ، یعنی تاکہ تم پر رحم کیا جائے، وما تأتیہم اور نہیں آتی ان کے پاس، وما تأتیہم اور نہیں آتی ان کے پاس، من آیتن کوئی نشانی، من آیتن کوئی نشانی، من آیات ربہم ان کے رب کی نشانیوں سے، من آیات ربہم ان کے رب کی نشانیوں سے، الا مگر، الا مگر، کانو وہ ہوتے ہیں، عنہا اس سے، عنہا اس سے، معرضین منہ پھیرنے والے، معرضین منہ پھیرنے والے، وَإِذَا اور جب، قیلا کہا جاتا ہے، لہم ان سے، انفقوا خرچ کرو، مما اس میں سے جو، رزقکم اللہ اللہ تعالیٰ نے تمہیں دیا، قال الذین تو کہتے ہیں وہ لوگ، کفروا جنہوں نے کفر کیا، للذین ان لوگوں سے جو آمنوا ایمان لائے، انطعم کیا ہم کھلائیں، انطعم کیا ہم کھلائیں،
من لو یشاء اللہ، من لو یشاء اللہ، اس کو اگر چاہے اللہ تعالیٰ اطعمہ کھلا دیتا اسے، یعنی جس کو ہم کھلانے کا کہہ رہے ہو اگر اللہ چاہتا تو اس کو کھلا دیتا۔ ان انتم، نہیں ہو تم، ان انتم، نہیں ہو تم، الا مگر فی ضلال مبین، واضح گمراہی میں، کھلی گمراہی میں۔ وَيَقُولُونَ، اور وہ کہتے ہیں، مَتَى هَذَا الْوَعْدُ، کب پورا ہوگا یہ وعدہ، ان کنتم صادقین، اگر ہو تم سچے۔ ما ينظرون، نہیں انتظار کر رہے، ما ينظرون، نہیں انتظار کر رہے وہ، الا مگر، الا مگر صیحۃ واحدۃ، ایک چیخ کا، صیحۃ واحدۃ، ایک چیخ کا، تأخذوہم، جو انہیں پکڑ لے گی، تأخذوہم، جو چیخ انہیں پکڑ لے گی، وہم، اور اس حال میں کہ وہ یخصمون، جھگڑ رہے ہوں گے، یخصمون، جھگڑ رہے ہوں گے۔ فلا یستطیعون، پس وہ طاقت نہیں رکھیں گے، فلا یستطیعون، پس وہ طاقت نہیں رکھیں گے، توصیتاً، کسی وصیت کی، توصیتاً، کسی وصیت کی، ولا الی اہلہم یرجعون، اور نہ ہی اپنے گھر والوں کی طرف واپس آئیں گے۔ وَنُفِخَ، اور پھونکا جائے گا، فِي الصُّورِ، سور میں، فَإِذَا هُمْ، پس اچانک وہ، من الاجداث، قبروں سے، من الاجداث، قبروں سے، الی ربہم، اپنے رب کی طرف، ینسلون، تیزی سے دوڑ رہے ہوں گے، ینسلون، تیزی سے بھاگ رہے ہوں گے۔ قالو، کہیں گے، یا ویلنا، ہائے ہماری بربادی، من بعثنا، من، کس نے، بعثنا، ہمیں اٹھایا، ہمیں اٹھا دیا، من مرقدنا، ہمارے سونے کی جگہ سے، من مرقدنا، ہمارے سونے کی جگہ سے، ھذا، یہ، ما، وہ ہے جو، وعدہ کیا، رحمان، رحمان نے، وصدق، اور سچ کہا، وصدق، اور سچ کہا، المرسلون، رسولوں نے، ان کانت، نہیں ہے، ان کانت، نہیں ہوگی وہ، الا مگر، صیحۃ واحدۃ، ایک چیخ، فاذا ہم، پس اچانک وہ، جمیع، سب کے سب، لدینا، ہمارے پاس، محضرون، حاضر کیے ہوئے ہوں گے۔ تو ان آیات کا آپ نے ترجمہ سماعت کر لیا۔ اب آئیے ان آیات کی تفہیم ہم کرتے ہیں، ان آیات کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اللہ رب العالمین نے ان آیات کے اندر جو چیز بیان کی ہے وہ کیا ہے، اپنی نشانیاں بیان کی ہے، یعنی اللہ رب العالمین نے یہاں پر وہ دلائل بیان کیے ہیں کہ جس میں زمانی اور مکانی دلائل ہیں، زمانی اور مکانی دلائل اپنی قدرت کے، اپنی قدرت کے اور قیامت کے وقوع کے لیے اللہ رب العالمین نے زمانی اور مکانی دلائل کو بیان کیا۔ تو آئیے ہم سمجھتے ہیں۔ پہلی اللہ رب العالمین نے فرمایا وَآیَةٌ لَّهُمْ، کہ ان کے لیے عظیم نشانی ہے، کیا، الارض المیتہ، مردہ زمین۔ یہ اللہ رب العالمین نے مردہ زمین کو یہاں پر اللہ رب العالمین نے دلیل بنایا ہے، کس چیز کے لیے، قیامت کے قائم ہونے کے لیے، قیامت کے قائم ہونے کے لیے اللہ رب العالمین نے یہاں پر دلیل بنایا، کس کو، یہ زمین جو بنجر ہے، بے آباد ہے، کہ یعنی یہ جس طرح بے آباد زمین ہے، بنجر زمین ہے، اس کو کون آباد کرتا ہے، اللہ رب العالمین۔ تو اللہ رب العالمین کیا تمہیں زندہ نہیں کر سکتا؟ تو اس لیے فرمایا وآیتٌ، ان کے لیے نشانی ہے، یعنی دلیل ہے، برہان ہے، کیا، الارض المیتۃ، مردہ زمین، بنجر زمین، بے آباد زمین ان کے لیے عظیم نشانی ہے۔ احییناہا، ابھی اللہ رب العالمین نے جو کہا تھا نا کہ یہ مردہ زمین ان کے لیے عظیم نشانی ہے، اب اس کو اللہ رب العالمین مزید واضح کر رہے ہیں
کس طرح نشانی ہے؟ فرمایا کہ احییناہا، ہم نے اسے زندہ کیا، ہم نے اسے زندہ کیا۔ اب یہاں پر لفظ دیکھیں نا، اللہ تعالیٰ نے حیات کا لفظ، زندگی کا لفظ ذکر کیا ہے، تو یہاں پر مقصود کیا ہے کہ جس طرح وہ بنجر اور قحط زدہ زمین جب اس کے اوپر بارش برستی ہے تو پھر وہاں سے اللہ رب العالمین غلہ اگاتے ہیں، وہاں پر فصل اگتی ہے، لہلہاتی فصل وہاں پر تیار ہو جاتی ہے، تو اس لیے اللہ رب العالمین فرماتے ہیں ہم اسی طرح بندوں کو نکالیں گے، اسی طرح بندوں کو ہم زندہ کریں گے۔ فرمایا احییناہا، ہم نے اس کو زندہ کیا، واخرجنا منہا حبا، اور اس بنجر اور بے آباد زمین سے ہم نے نکالا حبا، غلہ، کیونکہ انسان کا سب سے زیادہ جو ضروری چیز ہوتی ہے انسان کی، وہ کیا ہوتی ہے؟ غلہ ہوتا ہے۔ یعنی انسان جتنی بھی پھل فروٹ کھا لے، جتنی بھی دوسری چیزیں کھا لے، اس سے انسان کا پیٹ نہیں بھرتا۔ پیٹ بھرنے کے لیے انسان کو روٹی یا چاول جو خوراک ہے وہ استعمال کرنی پڑے گی، اس کے بغیر اس کی غذائی ضرورت پوری نہیں ہوتی۔ تو فرمایا کہ اخرجنا منہا حبا، ہم نے اس میں سے حب نکالا یعنی غلہ اگایا جو انسانی ضرورت ہے۔ فمنہ یاکلون، اس لیے اللہ کہتے تم اسی سے کھاتے ہو، یعنی یہ ایک بڑی نشانی ہے تمہارے پاس کہ وہ زمین بالکل بنجر تھی، غیر آباد تھی، لیکن وہاں پر تم نے فصل لگائی اور فصل اگائی اور تم نے وہاں سے غلہ نکالا۔ کیا وہ رب انسان کو دوبارہ زندہ نہیں کر سکتا؟ وجعلنا فیہا جنات، اور اللہ کہتے ہیں یہ صرف ایک ہی نہیں، ہم نے اس زمین سے، بنجر زمین سے ہم نے باغات بنائے، اس کے اندر ہیں وہ باغات کس کے تھے؟ نخیل، یہ نخلن کی جمع ہے، ٹھیک ہے، اعناب یہ عنب ان کی جمع ہے۔ تو فرمایا کہ ہم نے کھجوروں کے، انگوروں کے، اور یہ ان دونوں کا ذکر کیوں کیا؟ کیونکہ عرب کو یہ دونوں پھل زیادہ پسندیدہ تھے اور عرب کے اندر ان کی پیداوار بھی زیادہ تھی اور یہ بہت زیادہ نفع والے پھل بھی ہیں۔ تو اس لیے اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ ہم نے اس میں باغات لگا دیے، کس کے؟ انگوروں کے اور کھجوروں کے۔ وَفَجَّرْنَا فِيهَا مِنَ الْعُيُونِ، اور ہم نے اسی زمین کے اندر سے کیا پھاڑ دیے، کیا نکالے؟ چشمے، کئی چشمے پھاڑ نکالے۔ العیون جو ہے یہ عینن کی جمع ہے، کس کی جمع ہے؟ عینن، یعنی جن سے زمین سیراب کی جاتی ہو ان کو کہا جاتا ہے عیون۔ تو اللہ رب العالمین فرماتے ہیں یہ ہم نے کیوں تمہارے لیے یہاں سے بنجر زمین سے یہ ساری چیزیں نکالی؟ لِيَأْكُلُوا مِن ثَمَرِهِ، تاکہ تم اللہ کے دیے ہوئے میں سے کھاؤ، جو اللہ تعالیٰ نے تمہیں دیا ہے اس کے پھل میں سے تم کھاؤ، ٹھیک ہے۔ وَمَا عَمِلَتْهُ أَيْدِيهِمْ، اور اللہ کہتے ہیں یہ غلہ ہو گیا یا یہ باغات ہو گئے، یہ چشمے ہو گئے، یہ پھل ہو گئے، یہ تمہاری اپنی محنت سے نہیں اگے، تمہارے ہاتھوں نے نہیں ان کو اگایا، یہ اللہ رب العالمین نے انہیں پیدا کیا ہے۔ تو افلا یشکرون، کیا تم اس کا شکر ادا نہیں کرتے کہ اس کی عبادت کرو اور اس کی عبادت میں کسی اور کو شریک نہ ٹھہراؤ؟ سبحان، پاک ہے۔ اب اللہ رب العالمین نے یہاں پر سبحان کا لفظ استعمال کیا ہے، ٹھیک ہے۔ تو اللہ رب العالمین نے جو سبحان کا لفظ استعمال کیا ہے، یہ سبحان کا لفظ اصل میں کیا ہوتا ہے؟ جو مشرکین کے عقائد ہوتے ہیں نا، ان کی تردید کے لیے آتا ہے کہ جو انہوں نے رب العالمین کے بارے میں عقائد رکھے ہوئے ہیں کہ اللہ رب العالمین کے اندر نعوذ باللہ یہ کمی ہے، یہ کمزوری ہے، یہ اللہ رب العالمین کے یہ شریک ہیں، سبحان، تو اللہ کہتے ہیں وہ پاک ہے، وہ ذات کیا ہے؟ پاک ہے۔ کن سے؟ جو انہوں نے شریک بنا رکھے ہیں، وہ صفات جو اللہ کی ہیں انہوں نے اس کے اندر ڈال دیا، نہیں، وہ اللہ رب العالمین بالکل پاک ہے۔ الذی خلق الازواج، وہ ذات ہے جس نے ازواج کو پیدا کیا۔ اب ازواج کے کئی معانی ہیں، ازواج کے کئی معانی ہیں۔ مثال کے طور پر اس کا اطلاق کس کے اوپر ہوتا ہے؟ نر اور مادہ پر ہوتا ہے، جیسے مرد عورت کے لیے زوج ہے، ٹھیک ہے، اور عورت مرد کے لیے، تو یہ دونوں ایک دوسرے کے لیے کیا ہیں؟ زوج ہیں، ازواج ہیں، اور ان کے اندر اللہ تعالیٰ نے فطری طور پر ایک دوسرے کے لیے کیا ہے؟ کشش رکھ دی ہے، جو ایک دوسرے سے ملنے سے مزید تخلیق کا سلسلہ آگے چلتا ہے۔ اور یہ صرف حیوانات ہی میں نہیں،
اللہ تعالیٰ نے یہ نباتات کے اندر بھی رکھا ہے۔ وَمِن كُلِّ شَيْءٍ خَلَقْنَا زَوْجَيْنِ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ سورہ ذاریات آیت نمبر 49 کے اندر کہ ہم نے ہر چیز سے ہم نے دو قسمیں بنائی، کیوں؟ تاکہ تم نصیحت حاصل کرو۔ تو نباتات کے اندر کچھ ایسے درخت ہیں جو انسانوں کے علم کے اندر بھی موجود ہیں، انسان جانتے ہیں کھجور کا کون سا درخت نر ہے، کون سا درخت مادہ ہے، انار کا کون سا درخت نر ہے، کون سا درخت مادہ ہے، وہ جانتے ہیں، اور پھر وہ ایک دوسرے سے وہ ہواؤں کے ذریعے سے ان کا پھل ان کے اوپر جاتا ہے، اور اس طرح وہ کیا نام ہے ان کی پھل کے اندر پیداوار کے اندر اضافہ ہو جاتا ہے۔ تو اللہ رب العالمین فرماتے ہیں یہ الازواج، ٹھیک ہے، ایک تو یہ معنی ہے، اور دوسرا معنی کیا ہے؟ ازواج کا مماثلت، جو آپس میں مماثلت رکھنے والی چیز ہیں ان کے لیے بھی لفظ ازواج استعمال ہوتا ہے۔ مثال کے طور پر ایک جوتا دوسرے جوتے کے لیے کیا ہے؟ زوج، جوڑا جس کو ہم کہتے ہیں، ٹھیک ہے، اور یہ قرآن کریم کے اندر بھی یہ لفظ موجود ہے وَآخَرُ مِن شَكْلِهِ أَزْوَاج، کہ دوسری اس کے ہم شکل کئی قسمیں ہیں۔ اور اسی طرح ازواج کا ایک معنی کیا ہوتا ہے؟ ایک دوسرے کے مخالف اشیاء، ایک دوسرے کے مخالف اشیاء، جیسے دن اور رات، یہ ایک دوسرے کا کیا ہے؟ زوج ہیں، جوڑا ہے نا، ایک دوسرے کے مخالف ہیں۔ سایہ دھوپ، ٹھیک ہے، روشنی تاریکی، تو یہ اتنا وسیع ہے زوج کا معنی اور مفہوم کہ جس کے اندر نباتات، حیوانات اور وہ تمام چیزیں اس کے اندر داخل ہو جاتی ہیں جو انسان کے علم میں بھی نہیں ہے۔ اللہ رب العالمین فرماتے ہیں ہم نے وہ سب اس کے اندر رکھ دی۔ تو سبحان الذی، پاک ہے کون؟ الذی، وہ ذات، کس نے؟ جس نے خلق الازواج، ہر قسم کے جوڑے پیدا کیے۔ اور یہاں پر جو سبحان الذی خلق الازواج سے اس بات کو بھی واضح کر دیا کہ اللہ رب العالمین کا کوئی زوج نہیں ہے۔ دنیا میں زوج موجود ہیں لیکن اللہ کا زوج کوئی نہیں ہے، نہ اس کا کوئی مقابل ہے نہ مماثل ہے، اللہ رب العالمین کا کوئی بھی نہیں ہے۔ تو اس لیے سبحان، وہ رب پاک ہے جس نے ازواج کو پیدا کیا، کلہا، سب کے سب، مما تنبت الارض، اللہ کہتے ہیں وہ جن سے زمین اگاتی ہے اور تمہاری نفسوں کے اندر بھی موجود ہے، جیسے میں نے آپ کو بتایا، اور ان میں سے جن کو تم نہیں جانتے، یعنی اللہ نے ہر ایک کے اندر جوڑے رکھے ہوئے، شاید جس کا علم ہمیں ہو گیا اور کچھ کا علم نہیں ہے، لیکن ہر نباتات، جمادات، سب کے اندر اللہ رب العالمین نے یہ جوڑا رکھا ہے۔ وَآیَةٌ لَّهُمْ، وَآیَةٌ لَّهُمْ، یہاں پر اللہ رب العالمین زمانی دلیل کا اب ذکر کر رہے ہیں۔ پہلے کس کی دلیل تھی؟ وہ مکانی دلیل تھی، قدرت کے دلائل میں سے جو مکانی دلیل تھی، مردہ زمین اللہ رب العالمین نے بیان کی۔ اب یہاں پر اللہ رب العالمین زمانی دلیل بیان فرما رہے ہیں۔ فرمایا وَآیَةٌ لَّهُمْ، اور ان کے لیے عظیم نشانی ہے، کون سی؟ اللیل، رات، نسلخ، سلخ یسلخ کا معنی کیا ہوتا ہے؟ کھال اتارنا، بکری کی کھال اتارنا، اس طرح یعنی کہ نسلخ، ہم کھینچ کر اتارتے ہیں، کھینچ کر لاتے ہیں، منہ، اس سے، النہار، دن کو، فَإِذَا هُمْ مُظْلِمُونَ، تو اچانک وہ کیا ہے؟ اندھیروں میں ہو جاتے ہیں۔ مراد کیا ہے کہ رات سے دن کو کھینچ اتارتے ہیں تو اچانک کیا ہے؟ وہ اندھیرے میں ہو جاتے ہیں، اور اندھیرے کے بعد پھر روشنی، روشنی کے بعد اندھیرا لانے والا کون ہے؟ تو اس لیے تمہارے موت کے بعد کیا وہ دوبارہ زندہ نہیں کر سکتا؟ اس کے لیے مشکل ہے نہیں۔ آگے فرمایا وَالشَّمْسُ تَجْرِی لِمُسْتَقَرٍّ لَہَا، سورج جو ہے وہ چل رہا ہے، لِمُسْتَقَرٍّ لَہَا، مستقر یہ باب استفعال سے اسم ظرف ہے، قرار کی جگہ یا وقت، اور یہ اللہ رب العالمین دوسری دلیل دے رہے ہیں کہ آپ دیکھتے ہیں کہ سورج روزانہ غروب ہونے کے بعد طلوع ہوتا ہے، تو یہ اسی طرح ہے جیسے مرنے کے بعد زندگی کی دلیل اللہ رب العالمین یہاں سے پیدا کرنا چاہ رہے ہیں، یعنی سورج غائب ہو گیا، اب صبح پھر دوبارہ طلوع ہو جائے گا۔ تو اس آیت کے اندر دو معنی ہیں، ایک معنی تو یہ ہے اس آیت کا کہ سورج اپنی اس جگہ چل رہا ہے جو اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے مقرر فرما دی ہے، اور وہ کون سی جگہ ہے؟ عرش کے نیچے۔ تو اس صورت کے اندر لمستقرن، یہ جو لام ہے نا، لام، یہ علا یا فی کے معنی میں ہوگا، فی مستقرن یا علا مستقرن کے معنی کے اندر ہوگا کہ وہ سورج چلا جاتا ہے اپنے ٹھہرے ہوئے راستے پر۔ اور اس معنی کی دلیل سیدنا ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث بھی موجود ہے صحیح بخاری کے اندر، کہ کہتے ہیں کہ میں نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے
اللہ تعالیٰ کے اس قول کے متعلق سوال کیا کہ والشمس تجری لمستقر لہا، تو آپ نے فرمایا کہ مستقرھا تحت العرش، اس کا مستقر کیا ہے؟ عرش کے نیچے۔ تو ایک معنی کیا ہے کہ وہ سورج اپنی اس جگہ پر چل رہا ہے جو اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے مقرر کر دی، اور وہ کیا ہے؟ عرش کے نیچے۔ اور دوسرا معنی کیا ہے کہ سورج اپنی اس جگہ یا اس وقت کی طرف چلا جا رہا ہے جو اس کے ٹھہرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے مقرر فرما دیا ہے، جہاں پہنچنے کے بعد اسے آگے چلنے کے بجائے واپس چلنے کا حکم دیا جائے گا، اور وہ کیا ہے؟ مشرق سے طلوع ہونے کے بجائے مغرب سے طلوع ہوگا۔ تو اس کے چلنے کا یہ راستہ اور ٹھہر جانے کی وہ جگہ اور وہ وقت، یہ کس نے مقرر کیا؟ اللہ رب العالمین نے۔ العزیز جو سب پر غالب ہے، العزیز جو سب پر غالب ہے، اور العلیم سب کچھ جاننے والا ہے۔ اور یہ بات حدیث سے بھی ثابت ہے، صحیح بخاری کے اندر موجود ہے۔ سیدنا ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث کے راوی ہیں کہ سورج غروب ہوتے وقت نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ان سے پوچھا اتدری این تذهب، کیا تم جانتے ہو کہ یہ کہاں جاتا ہے؟ تو میں نے کہا کہ اللہ اور اس کے رسول بہتر جانتے ہیں۔ تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ یہ سورج چلتا جاتا ہے حتیٰ کہ عرش کے نیچے سجدہ کرتا ہے، پھر اجازت مانگتا ہے تو اسے اجازت دے جاتی ہے، اور قریب ہے کہ وہ سجدہ کرے تو اس کا سجدہ قبول نہ کیا جائے، اور اجازت مانگے تو اس کو اجازت نہ دی جائے، اور پھر وہ اپنے مغرب سے طلوع ہوگا۔ اور یہ ہے اللہ تعالیٰ کا فرمان کہ والشمس تجری لمستقر لها ذالک تقدیر العزیز العلیم۔ تو یہاں سے یہ بات ثابت ہو گئی کہ سورج کیا ہے؟ چل رہا ہے۔ اور سائنس دان اس کی دو حرکتیں بیان کرتے ہیں، ایک کیا ہے کہ اس کی اپنے مدار کے گرد حرکت، اور دوسری اس حرکت کے ساتھ ساتھ کسی عظیم کہکشاں کے گرد اس کی حرکت کو وہ تسلیم کرتے ہیں۔ اب پھر سوال یہاں پر ایک پیدا ہوتا ہے، یہ حقیقت تو سب کو معلوم ہے کہ سورج ہر وقت چلتا رہتا ہے، اگر کہیں غروب ہوتا ہے تو اس سے اگلی جگہ طلوع ہو رہا ہوتا ہے، تو غروب ہوتے وقت اس کے عرش کے نیچے سجدہ کرنے اور چلنے کی اجازت طلب کرنے کا پھر کیا مطلب ہے؟ تو اس کا جواب کیا ہے؟ یہ ہے کہ سورج عرش کے نیچے چل رہا ہے۔ سورج کہاں چل رہا ہے؟ عرش کے نیچے چل رہا ہے، اور وہ ہر وقت اور ہر لمحے اللہ تعالیٰ کے سامنے سجدہ ریز ہے، اور ہر لمحے اس کا آگے چلنا اللہ تعالیٰ کی اجازت پر موقوف ہے۔ جب اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ اجازت اس کو نہیں ملے گی وہ ٹھہر جائے گا، اور اللہ کے حکم کے مطابق وہ مشرق کے بجائے مغرب سے طلوع ہوگا۔ اور اس کی دلیل سورہ الحج آیت نمبر 18 ہے، الم تر ان اللہ یسجد له من فی السماوات ومن فی الارض والشمس والقمر والنجوم والجبال والشجر والدواب وکثیر من الناس۔ یہ ساری چیزوں کا اللہ نے ذکر کیا، اور کیا فرمایا کہ یسجد، سجدہ کرتے ہیں، سجدہ کر رہے ہیں۔ اور اسی طرح سورج کا پھر روزانہ غروب ہونے کے بعد دوبارہ طلوع ہونا، یہ دلیل ہے کس بات کی؟ کہ موت کے بعد زندگی ہے۔ موت کے بعد کیا ہے؟ زندگی ہے۔ اور یہ اللہ رب العالمین نے یہاں پر سورج اور چاند کی عظیم، جو اللہ کی عظیم مخلوقات میں سے ہیں، اپنی دو جلال اور کمال والی صفات کا یہاں پر ذکر کیا، اور وہ کیا ہے؟ عزیز اور علیم۔ آگے فرمایا والقمر قدرناہ منازل، اور چاند ہم نے اس کی منزلیں مقرر کر دی ہیں، حتی عاد کالعرجون القدیم، یہاں تک کہ وہ دوبارہ پرانی کھجور کی ٹیڑھی ڈنڈی کی طرح ہو جاتا ہے۔ یہ اللہ رب العالمین نے یہاں پر تیسری دلیل دی ہے، یہ زمانی دلیل میں سے تیسری دلیل ہے کہ سورج کی طرح چاند ہمیشہ ایک شکل کا نہیں رہتا، بلکہ وہ روزانہ گھٹتا ہے، بڑھتا ہے، اور اللہ تعالیٰ نے اس کی 28 منزلیں مقرر کی ہیں، جن میں وہ نظر آتا ہے، پھر ایک دن یا 2 دن وہ غائب رہ کر دوبارہ طلوع ہو جاتا ہے۔ پہلی رات وہ جو ہے پتلی ٹیڑھی سی لکیر کی طرح ہوتا ہے، جس کی روشنی بھی انتہائی مدھم ہوتی ہے، پھر وہ بڑھتا ہوا 14ویں رات کو پورا روشن ہو جاتا ہے، اور پھر اس طرح گھٹتا ہوا 28ویں رات کو دوبارہ اس حال میں پلٹ جاتا ہے کہ جس کو اللہ تعالیٰ نے یہاں پر کھجور کی پرانی ٹیڑھی بے رونق ڈنڈی کے ساتھ اللہ رب العالمین نے تشبیہ دی۔ اب لاکھوں برس سے چاند کا گھٹنا بڑھنا
اور طلوع اور غروب اسی طرح جاری ہے۔ یہ کس سے ہوا؟ تقدیر العزیز العلیم۔ ایسے زبردست غلبے اور کامل علم والے کے لیے کیا انسان کو دوبارہ زندہ کرنا، دوبارہ پیدا کرنا مشکل ہے؟ پھر آگے اللہ رب العالمین نے فرمایا لَلشَّمْسُ يَنبَغِي لَهَا أَن تُدْرِكَ الْقَمَرَ، یہ لائق ہی نہیں ہے، سورج کے لیے لائق ہی نہیں کہ وہ چاند کو پکڑ لے، اور نہ ہی رات دن سے پہلے آ سکتی ہے۔ اور ہر ایک، یہ چوتھی دلیل اللہ رب العالمین پیش کر رہے ہیں کہ چاند کی روشنی کے ظہور کے وقت رات نہیں ہے، اور یہ نہیں ہے رات جب ہو تو اچانک سورج طلوع ہو جائے، نہیں، اسی طرح رات وہ دن میں یکایک آ جائے یا دن یکایک رات میں آ جائے، نہیں۔ وَكُلٌّ فِي فَلَكٍ يَسْبَحُونَ، اللہ کہتے ہیں ہر ایک اپنے مدار پر، اپنے گھومنے والے دائرے میں، یسبحون وہ تیر رہے ہیں، یسبحون وہ تیر رہے ہیں۔ تو یعنی سورج کیا، چاند کیا، ستارے کیا، زمین، سب کچھ اس کے اندر شامل ہے، ہر ایک کا اپنا اللہ نے ایک مدار رکھا ہے جس میں وہ تیر رہا ہے، اور اللہ تعالیٰ نے اربوں ستاروں میں سے ہر ایک کا مدار دوسرے سے الگ بنایا ہے، اور ایسا نظام رب العالمین نے قائم کیا کہ کوئی ستارہ دوسرے کے مدار میں آ کر اس سے ٹکراتا نہیں، بلکہ باقاعدگی سے اپنے مدار میں گھوم رہا ہے، اور یہ نظام قیامت تک چلتا رہے گا، اور یہ اللہ رب العالمین کی بہت بڑی نشانی ہے۔ اگر کوئی بندہ مسلمان ہونا چاہے، ایمان والا ہونا چاہے، تو یہ بہت بڑی اللہ رب العالمین کی طرف سے نشانی ہے۔ اب یہاں پر اللہ رب العالمین نے جو ان کا تذکرہ کیا، چاند کا، سورج کا، پھر اس کے منازل کا، پھر اس کے چلنے کا، اس کے مدار کا، یہاں سے مقصد کیا؟ علم غیب کے حقائق بیان کرنا نہیں، بلکہ یہ سمجھانا مقصود ہے انسان کو کہ وہ آنکھیں کھول کر دیکھے، عقل سے کام لے، زمین سے لے کر آسمان تک جدھر بھی وہ نگاہ ڈالے گا اس کے سامنے اللہ تعالیٰ کی ہستی، اس کی یکتائی کے بے حد و حساب دلائل موجود ہیں، اور کہیں ایک دلیل بھی اس کو ایسی نہیں ملے گی کہ جہاں سے دہریت کا اور شرک کا ثبوت اس کو ملتا ہو۔ اور اگر ہم زیادہ غور کریں تو یہ زمین جو ہے ہماری، یہ زمین جس میں یہ نظام شمسی بھی شامل ہے، اس کی عظمت کا حال کیا ہے؟ اس کا مرکز سورج زمین سے 3 لاکھ گنا بڑا ہے، سورج زمین سے 3 لاکھ گنا بڑا ہے، اور اس کے بعید ترین، دور ترین جو سیارے ہیں، جیسے نیپچون کا فاصلہ سورج سے کم از کم 2 ارب 79 کروڑ 30 لاکھ میل ہے۔ پھر اگر پلوٹو کو دیکھیں تو وہ اس سے بھی زیادہ ہیں، دور مانا جاتا ہے، 4 ارب 60 کروڑ میل اس سے دور ہے۔ اور اس کے باوجود آپ دیکھیں ایک بہت بڑے کہکشاں کا ایک چھوٹا سا حصہ ہے جس کہکشاں میں ہمارا یہ نظام شمسی چل رہا ہے، اور اس میں تقریباً 3000 ملین آفتاب پائے جاتے ہیں، اور اس کا قریب ترین آفتاب ہماری زمین سے اس قدر دور ہے کہ اس کی روشنی یہاں تک پہنچنے میں 4 سال صرف ہوتے ہیں۔ پھر یہ کہکشاں بھی پوری کائنات نہیں بلکہ اب تک کے مشاہدات کی بنا پر اندازہ کیا گیا ہے، یہ تقریباً 20 لاکھ صحابیوں میں سے ایک ہے، اور ان میں سے قریب ترین جو صحابیے کا فاصلہ ہم سے اس قدر زیادہ ہے کہ اس کی روشنی 10 لاکھ سال میں ہماری زمین تک پہنچتی ہے۔ تو یہ ساری چیزیں ہیں۔ پھر آگے آپ چلے جائیں، جو اس سے دور ترین اجرام فلکی ہیں جو ہمارے موجودہ آلات سے نظر آتے ہیں، ان کی روشنی تو زمین تک پہنچنے میں 10 کروڑ سال لگ جاتے ہیں۔ اس پر بھی یہ نہیں کہا جا سکتا کہ انسان نے ساری کائنات دیکھ لی، نہیں، یہ اللہ رب العالمین نے صرف کس لیے ایک جھلک ہمیں دکھائی ہے تاکہ ہم اس کی عظمت، اس کی قدرت کو پہچانیں اور اس کے اوپر ایمان لے کر آ جائیں۔ پھر آگے اللہ رب العالمین نے فرمایا وَآیَةٌ لَّهُمْ، اور ان کے لیے ایک اور عظیم نشانی ہے۔ کیا نشانی ہے؟ اَنَّا حَمَلْنَا ذُرِّيَّتَهُمْ، ذریہ کا لفظی معنی کیا ہوتا ہے؟ اولاد، کہ ہم نے ان کی اولاد، انسانوں کی اولاد کو ہم نے سوار کیا۔ یہاں پر سیدنا نوح علیہ السلام کی کشتی کا اللہ رب العالمین واقعہ بیان فرما رہے ہیں کہ ان کی جو کشتی تھی وہ نسل انسانی سے بھری ہوئی تھی۔ اب کیا ہے؟ لوہا، اس کی ایک چھوٹی سی معمولی سوئی ہے نا، آپ اس کو پانی میں ڈالیں تو نیچے ڈوب جاتی ہے، ٹھیک ہے؟ لکڑی ہے، ڈنڈا ڈالیں گے ڈوب جائے گا،
لیکن یہ جہاز جو سیدنا نوح علیہ السلام نے بنایا، کشتی بنائی، اس کو غرق ہونے سے کس نے روکا ہے؟ کس نے روکا ہے اس کو؟ یہ اللہ رب العالمین فرماتے ہیں آیت اللہم، ان کے لیے عظیم نشانی ہے، انا حملنا ذریتہم، کہ ہم نے ان کی اولاد کو اس میں سوار کیا، فی الفلک المشحون، اور وہ کشتی فل بھری ہوئی تھی، خالی نہیں تھی، کچا کچ بھری ہوئی تھی، فل بھری ہوئی تھی۔ اور فرمایا وَخَلَقْنَا لَهُم مِّن مِّثْلِهِ مَا يَرْكَبُونَ، پھر اسی طرح ہم نے ان کے لیے اس جیسی اور کئی چیزیں بنائی جس پر وہ سوار ہوتے ہیں۔ اب انسان نے کشتی بنانے کا علم نوح علیہ السلام سے پہلے کسی کے پاس نہیں تھا۔ نوح علیہ السلام کے ذریعے سے لوگوں کو پتہ لگا کہ بحری سفر اگر ہم کر سکتے ہیں تو کس طرح کر سکتے ہیں، پھر کشتیاں بنانا شروع کی، کرتے 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 اب یہ جہاز بن گئے، آبدوزیں بن گئی، یہ ساری چیزیں موجود ہیں۔ یہ اللہ رب العالمین فرماتے ہیں یہ کہاں سے انہوں نے سیکھی؟ وہ جو سیدنا نوح علیہ السلام نے کشتی بنائی تھی، اور وہ اللہ رب العالمین کے حکم سے بنائی تھی، اور اللہ رب العالمین نے بِأَعْيُنِنَا کہا کہ ہماری آنکھوں کے سامنے بنائی۔ اور آگے فرمایا وَإِن نَشَأْ نُغْرِقْهُمْ، اگر ہم چاہیں ہیں، جس کے اوپر یہ سمجھتے ہیں کہ یہ پانی میں بحری جہاز بنا لیا اور کشتیاں بنا لی، اب یہ جہاز میں چل پڑے گا، نہیں، اللہ کہتے ہیں اگر ہم چاہیں تو ہم ان کو غرق بھی کر سکتے ہیں۔ یہ پانی کے اندر غرق نہیں ہو رہا، ہماری وجہ سے، ہم نے اس کو یہاں پر رکھا ہے، اگر ہم چاہیں اس کو غرق کر دیں تو فلا صریخ لہم، وہ چیخیں گے، چلائیں گے، آوازیں لگائیں گے، فریاد لگائیں گے، لیکن کوئی ان کی فریاد رسین کرنے والا نہیں، کوئی ان کو سننے والا نہیں، اور نہ وہ بچائے جائیں گے، غرق ہونے سے کوئی ان کو بچا لے۔ ہاں الا رحمتا منا، اگر ہماری کوئی رحمت ہوگی، زندگی کی ان کی مہلت ہوگی تو پھر وہ بچ جائیں گے، وگرنہ بچ نہیں سکتے۔ آگے پھر اللہ رب العالمین نے فرمایا جب ان کو کہا جاتا ہے نا اتقوا ما بین ایدیکم، اب یہاں پر جو توحید کے دلائل آ گئے، آخرت کی نشانیاں آ گئی، اب جو مشرکین نے آنکھیں بند کر رکھی تھی ان کو نصیحت مزید کی جا رہی ہے کہ دیکھو خیر خواہی کی ہر بات سے کان بند نہ رکھو، کچھ ڈرو اللہ سے، اتقو، ڈرو، ما بین ایدیکم، جو تمہارے آگے، یعنی اس سے مراد پہلے تمہارے گناہوں کا جو گناہ ہے، یا جو تمہارے بعد کے گناہ ہیں، یا پھر اس سے مراد دنیا کا عذاب ہے، آخرت کا عذاب، دونوں اس سے مراد ہو سکتے ہیں۔ ڈرو لعلکم ترحمون، تاکہ تم پر رحم کیا جائے۔ وما تأتیہم من آیہ، اللہ کہتے ہیں جب بھی ان کے پاس کوئی نشانی آتی ہے تو وہ کیا کرتے ہیں؟ معرضین، اس سے اعراض کرتے ہیں، یہ نہیں ہے کہ اس کو تسلیم کر لے۔ اور پھر جب ان کو کہا جاتا ہے نا کہ اللہ نے تمہیں مال دیا ہے، اس مال میں سے کچھ فقراء کو، مساکین کو، غرباء کو دو، ان کے بھی حقوق اللہ تعالیٰ نے رکھے ہیں، تو وہ کہتے ہیں اگر اللہ نے ان کو دینا ہوتا تو ان کو مال دے دیتا۔ اپنی بخیلی کو چھپانے کے لیے انہوں نے کیا کہا کہ اللہ نے ان کو مال دینے کی ضرورت نہیں، ضرورت ہوتی تو اللہ ان کو دے دیتا، ان کو نہیں دیا تو اس لیے ہم بھی نہیں دیں گے۔ ان انتم الا فی ضلال مبین، اللہ کہتے ہیں تم تو واضح گمراہی کے اندر ہو۔ پھر وہ کہتے ہیں متی ھذا الوعد، یہ وعدہ کب ہوگا؟ اگر تم سچے ہو تو لے کر آؤ نا وہ وعدہ، قیامت کب آنے والی ہے؟ تو اللہ رب العالمین نے پھر اس کا جواب دیا ما ینظرون، کہ نہیں وہ انتظار کر رہے الا صیحۃ واحدۃ، مگر ایک ہی چیخ کا، یعنی قیامت کب آئے گی؟ ایک چیخ ہوگی، اور یہ ایک چیخ سے مراد اسرافیل علیہ السلام کا پہلی دفعہ سور میں پھونکنا ہے، جس سے تمام مخلوق مر جائے گی۔ اور اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ وہ جو جب چیخ آئے گی تأخذهم، وہ پکڑ لے گی انہیں، وہم یخصمون، اور وہ جھگڑ رہے ہوں گے، یعنی انتہائی جھگڑے کی حالت میں ہوں گے، اس وقت ان کے اوپر یہ قیامت آئے گی۔ اور صحیح مسلم کے اندر حدیث موجود ہے کہ قیامت اتنی اچانک قائم ہوگی کہ آدمی اونٹنی کا دودھ دوہ رہا ہوگا، پھر برتن اس کے منہ تک بھی نہیں پہنچے گا تو قیامت قائم ہو جائے گی۔ دو آدمی کپڑے کی خرید و فروخت کر رہے ہوں گے، ابھی وہ سودا نہیں کر پائیں گے کہ قیامت قائم ہو جائے گی۔ آدمی اپنے حوض کی لپائی کر رہا ہوگا، ابھی واپس نہیں ہوگا کہ وہ قیامت قائم آ جائے گی۔ اور فرمایا فلا یستطیعون توصیۃ، جب قیامت آئے گا، یہ پہلا سور پھونکا جائے گا تو اس وقت وہ وصیت کرنے کی بھی ان کو استطاعت نہیں ہوگی کہ کسی کو کوئی مہلت مل جائے کہ جا کے وہ وصیت کر دے، یا گھر سے باہر ہے تو اپنے گھر کے اندر واپس آ جائے۔ وَنُفِخَ فِي الصُّورِ، اب یہ دوسرے سور کا یہاں پر اللہ رب العالمین ذکر کر رہے ہیں کہ جب سور میں پھونکا جائے گا فَإِذَا هُم مِّنَ الْأَجْدَاثِ، یہ اجداث یہ جدثن کی جمع ہے، ٹھیک ہے، اور ینسلون وہ دوڑ رہے ہوں گے،
تو جب دوسری مرتبہ سور میں پھونکا جائے گا تو سب لوگ اپنی قبروں سے نکل کر اپنے رب کی طرف دوڑ رہے ہوں گے۔ تو سور کتنی مرتبہ پھونکا جائے گا؟ 2 مرتبہ، ٹھیک ہے، 2 مرتبہ پھونکا جائے گا، اور اس کے درمیان کتنا فاصلہ ہے؟ 40۔ لیکن 40 کیا ہے؟ اس کی وضاحت حدیث کے اندر موجود نہیں۔ جب دوسرا سور پھونکا جائے گا تو وہ کیا کہیں گے؟ من بعثنا من مرقدنا، ہماری اس آرام گاہ سے، ہم جو سوئے ہوئے تھے ادھر سے کس نے ہمیں جگا دیا؟ تو یعنی کہ وہ اتنا لمبا عرصہ کو کیا کہیں گے؟ تھوڑا سا عرصہ ہے، اتنی لمبی مدت کو ایک لمحہ وہ کہیں گے من بعثنا من مرقدنا، ہماری مرقد سے ہمیں کس نے اٹھایا؟ ھذا ما وعد الرحمن۔ پھر جب ان کے سامنے ہوگا نا، وہ خود ہی پھر کہہ دیں گے، ہیں خود ہی سمجھ جائیں گے اچھا یہ وہی تھا جس کا رحمان نے وعدہ کیا۔ اب یہاں پر الرحمن جو صرف اللہ تعالیٰ نے ذکر کی کیوں کی ہے؟ کیونکہ قیامت والے دن اللہ نے 99 رحمتوں کا جو وعدہ اللہ رب العالمین نے کیا وہ جلوے وہاں پر نظر آئیں گے۔ آپ دیکھیں نا، الملک یومئذ الحق للرحمن وخشعت الاصوات للرحمن، یہاں پر بھی ما وعد الرحمن وصدق المرسلون۔ پھر آگے فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ ان کانت الا صیحۃ واحدہ، یہ دوسری مرتبہ سور میں پھونکنے ہی کی بات آ رہی ہے کہ وہ جب پھونکا جائے گا تو وہ سب کے سب جمیع لدینا محضرون، اکٹھے ہو کر سب کے سب ہمارے سامنے حاضر کر دیے جائیں گے۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے رب العالمین سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔